الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 21واں پارہ 31ویں سورت کا نام ہے لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 236 کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور آج کا درس سورہ لقمان سے شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے جشن شروع کر دیں گے اور 7 بجے ختم کر دیں گے. سورہ لقمان کو لقمان اس لیے کہتے ہیں کہ لقمان حکیم جو کہ کالے تھے، یہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوتی، نیگرو تھی، بلال کی نیشن کی، وہ اتنے مشہور ہوئے کہ آج کالے گورے سب ہی لقمان سے حکمت کا درس سیکھتے ہیں. یہ رہنے والے تھے لق و دق صحرا کے. ان کی بستی کا نام تھا نوبہ. یہ پسماندہ علاقہ تھا، وہاں کے یہ باسی تھے، اور یہ کوئی نبی یا وصی نہیں تھے، یہ ایک عام انسان تھے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس انسان کی کیا افضلیت ہوگی کہ جس عام انسان کے نام پر اللہ نے پورا سورہ نازل فرمایا، 34 آیتوں، اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من قرأ سورۃ لقمان فی لیلۃ وکل اللہ بہ ملائکۃ یحفظونہ من ابلیس وجنودہ. جو شخص سورہ لقمان کو رات میں پڑھے گا، اللہ اس رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس میرے قاری لقمان کو شیطان اور شیطان کے لشکر کی چالوں میں نہ پھنسنے دینا. وَمَنْ قَرَأَهَا بِالنَّهَارِ لَمْ يَزَالْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَجُنُودِهِ حَتَّى يُمْسِيهِ. اور جو دن میں پڑھ لے گا یہ سورہ، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ دن بھر اسے ابلیس اور جنود ابلیس کے شر سے بچا کر رکھے. یہ ایک حدیث ہے، ویسے تو بہت ہے حدیث. لقمان حکیم دانائی کی باتوں میں مشہور تھے، جیسے ہمارے کچھ لوگ پاگل پنے میں مشہور ہوتے ہیں. جی ہاں، ماشاءاللہ جو بولیں گے غلط ہی بولیں گے، جب بولیں گے تو بہت غلط بولیں گے.
لقمان حکیم جب بولتے تھے اچھا، یہ لقمان حکیم ہی کا جملہ ہے کہ بیٹا اکثر سمت، زیادہ چپ رہا کر۔ کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ لو کان الکلام فضتاً، اگر بولنا چاندی ہو، یکون الصمت ذہبا، تو نہ بولنا سونا ہے۔ یہ انہی کا، اور بلکہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے، یہ جو آپ کو حکمت و دانائی ملی، فہم و فراست، سمجھداری، یہ کیسے ملی؟ ایک جملہ جو فرمایا ہے سبحان اللہ، بڑا عجیب جملہ، کہا بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھتا رہا، ان کی ساری باتوں کی نفی کرتا رہا لقمان۔ آج کے بعد یہ بات ذہن نشین، اگر آپ کو دانا بننا ہے تو بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھے ضرور، مگر ان کی کوئی بات نہ مانے، خود بخود دانا۔ ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، جن کا ذکر آج ہم نے سنڈے اسکول میں پڑھایا ہے کہ 14 حروف مقطعات ہیں کل، ریپیٹیشن کے بعد، اور 29 صورتیں بنتی ہیں۔ گن لیجیے گا، ایک زمانے میں گنی تھی شاید 29 ہی تھی، کوئی گن لے بے شک، جن میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں ریپیٹیشن کے بعد، ٹوٹل بچتے ہیں 14، اور وہ 14 کا جملہ کیا بنتا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جسے ہم پکڑے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اللہ کی حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے لقمان حکیم کا ذکر ہے اور حکیم سے ذکر، سبحان، یہ کتاب بھی حکیم، اللہ بھی حکیم، لقمان بھی حکیم، نبی بھی حکیم۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان والوں کے لیے۔ الذین، کون ہیں احسان والے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بندوں میں سے کچھ بےہودہ لوگ وہ بھی ہیں جو بےہودہ قصے کہانیاں، لغو کی باتیں خریدتے ہیں، موویز بنواتے ہیں، سی ڈیز بنواتے ہیں، گائے کی دنیا گیت میں، اور تحفہ دیتے ہیں۔ یہ اس کی بہترین تفسیر ہے۔ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ گائے کی دنیا گیت میرے، وہ آپ کے پاس بھی تو آئی تھی۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی گانے گانے تھوڑی آئی تھی، دعا کروانے آئی تھی۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ گمراہ کریں، ہٹائیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے۔ پاگل ہیں، علم نہیں ہے، جاہل ہیں۔ یہ نضر بن کنانہ وغیرہ کا قصہ ہے، ابو جہل کا بھی، ان کے بارے میں اصل میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وہ
جھوٹے جھوٹے قصے گھڑتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے قصے کہانیاں. ہمارے یہاں بھی رواج تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک لشکر تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا نہ ایسی کوئی شہزادی تھی. قصے تھے بس سنانے کے لیے. ہم وہ جھوٹے قصے سن سن کے الحمدللہ سچوں کی مذہب کی وجہ سے سچے ہو گئے. حالانکہ قصے تو ہم نے بھی جھوٹے. دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. میرے ایک کلاس والوں نے مجھے کہا کہ کورٹ میں بولنا ہے آپ کو جھوٹ. میں نے کہا اگر نہ بولے تو کہنے لگے میں 303 کی گولی ماروں گا پاکستان. آپ پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ 303 گولی 1 منٹ میں لگتی ہے. نہ کریں گے تو میں گولی ماروں گا. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور ٹھٹھا مخول بناتے ہیں ان قصوں کو، مخول مذاق. اولئک لہم عذاب مہین. یہ سیٹرڈے کی دعوتیں، سنڈے کی دعوتیں، یہ وہی. یہ نظر ابن کنانہ کرے یا آج کے مومن کرے، اگر دعوت میں مزخرفات ہیں، جھوٹ فریب ادھر ادھر کی باتیں، گانے وانے سنائے جا رہے ہیں یا گانے کی موویز تقسیم ہو رہی ہیں، تو یہ آیت ان کو بھی لے رہی. اولئک لہم عذاب مہین. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. مہین کہتے ہیں اہانت کنندہ. اصل میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا توہین کرنے والا عذاب. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ چاند جیسی اولاد بات نہیں کرتی، بات ہی نہیں کر رہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا؟ اولادیں تباہ ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، بیماریاں جان ہی نہیں چھوڑ رہی. کل ایک بہت بڑے ملٹی ملینر ہمیں کہہ رہے تھے بیچارے کہ مجھے تو ڈاکٹر نے گوشت منع کر دیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ، ورنہ آپ رکنے والے تھوڑے تھے. خدا اس ڈاکٹر کا بھلا کرے. کہنے لگے اب میں نے کمانا بھی تھوڑا شروع کر دیا ہے کہ جب کھانا نہیں تو پھر غیروں کے لیے کیا کرنا. میں نے کہا پہلے ہی یہ سوچ لیا ہوتا ہے نا. اس سے بڑی کیا اہانت ہوگی کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر کھا نہیں سکتے. اللہ نے آپ کا سسٹم ہی خراب. میرے ایک دوست تھے بہت بڑے، 2700 مربع کے مالک تھے. 2700 مربع زمین، بہت زمین ہوتی ہے. ہم گئے ان کی کوٹھی پہ، کھانے پہ ہمیں بلایا، خود بیٹھے ہوئے منہ تک رہے ہیں ہمارا، ہم تو مزے سے کھائے جا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی آپ نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا جی عذاب خدا کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں کھانے کی اجازت ہی. کہاں گئے 2700 مربع؟ ایک آدھ مربع اللہ کے راستے میں دے دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بچا لیتا، اللہ لمبی عمر بھی دے دیتا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا. زمینیں تو آپ کی بھی کافی ہے ملک صاحب، آپ کی بھی کافی زمینیں ہیں، راہ خدا میں آپ کو دینی چاہیے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا. اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کمینوں کے سامنے، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، وہ تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں. حالانکہ بندہ ایک ہے یہاں، مگر ظاہر ہے کہ مفرد کہہ کے مراد تو جمع ہی. ایگزیکٹلی وہ نظر ابن کنانہ ہی مراد ہے. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں گرانی ہے. کیو ٹی پی استعمال نہیں کیا کبھی ہے نا، کانوں میں گرانی. وقر سمجھتے ہیں نا، وقر، یہ وقار اسی سے ہے. وقار توقیر، گرانی، عزت. ہاں وقار یہی تو ہوتا ہے. فلاں صاحب صاحب وقار ہے یعنی گراں، ہاں بھاری برکت، گراں قدر. فبشرہ بعذاب علیم. اس ناظر ابن کنانہ کو یا ابو جہل کو یا آج کے گانے وانے سننے والے کو میرے حبیب بشارت دے دے دردناک عذاب. اہانت والا بھی ہوگا اور دردناک بھی ہوگا. کانوں میں باقاعدہ گرز لوہے کے ٹھوسے جائیں گے جو گانے سنتے ہوں گے. جی ہاں، اور جو مغنیاں ہوں گی یا مغنی ہوں گے
ان کے گلے میں باقاعدہ گرز لوہے کے اسے جائے. زندگی میں تو خیر کینسر ہوگا ہی, تقریباً سنگر اس کو ہو ہی رہا ہے, وہ تو آخرت کی جو عذاب ہے وہ تو اس سے بھی سخت ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے, پہلے ڈراتا ہے پھر فوراً تھپکی دے دیتا ہے کہ میرے بندے کہیں دور ہی نہ چلے جائیں, فوراً تھپکی, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے تو جنتیں ہیں ہمیشہ کی. وہ نہ گھبرا جائیں, وہ نہ گھبرا جائیں جو نیک لوگ ہیں, ان کے لیے تو باغات ہی باغات, نعمتیں ہی. خالدین فیہا, وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ خالد صاحب تھے نا ہمارے, جب سے گرین کارڈ ملا آ ہی نہیں رہے, ہمارے بھی عجیب دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ حق ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. بتایا تھا اگر الف لام کے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے, صفت. یاد ہے دو صفتیں اس لیے رکھی, وہ ہے غلبے والا مگر اس نے اپنے غلبے پہ حکمت کا پہرا بٹھایا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے بغیر کسی ستون کے. سبحان اللہ, کوئی ستون نہیں. عمد سمجھ رہے نا, عمد, عماد نام بھی ہوتا ہے عماد, عماد حسین ہے, عماد الدین. ہاں, اور یہ عمود الدین بھی آپ نے پڑھا ہوگا, الصلاۃ عمود الدین, نماز پلر ہے دین کا, وہ وہی ستون. ہاں, عماد عمود ایک ہی. عماد العلماء, آگے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے جو اجازہ لکھا اس میں لکھا عماد العلماء, علماء کا ستون. اب تو وہ ستون بالکل ہی گر رہا ہے. خلق السماوات بغیر عمد, عمد وہی عمد, عماد عمود. ترونہا, اللہ نے آسمان پیدا کیے بغیر کسی ستون کے. ترونہا جسے آپ دیکھتے ہیں میرے حبیب, آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے حبیب کہ بغیر کسی ستون کے آسمان کھڑے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور زمین میں اللہ نے پہاڑ بنا دی. أَن تَمِيدَ بِكُمْ, تاکہ وہ جھک نہ پڑے کسی طرف. ہاں, کہ لڑک نہ جائے زمین, یہ میخیں ہیں. ہاں, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ نے ہر طرف چلنے والے, دابہ کہتے ہیں چلنے والے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, 12ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں نا آپ. کوئی چلنے والا چوپایا ایسا نہیں, کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کی ذات پر ڈیو نہ ہو. آپ اپنا فرض ادا کریں, اللہ اپنا فرض ادا فرمائے. مولا نے کیا کہا تھا کہ الرزق مقسوم, رزق کی تو قسمت لکھی جا چکی ہے, اس کے لیے دوڑ رہے ہو. علم تو مقسوم نہیں, دیکھیں اس کے لیے دوڑ رہے ہو جو لکھا جا چکا ہے. جو نہیں لکھا گیا اس کے لیے جدوجہد ہی نہیں کر رہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے نازل کیا آسمانوں میں سے پانی, آسمان میں سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور ہم نے ہر قسم کے نفیس جوڑے اس پانی میں سے پیدا کر دی. جوڑا جوڑا سمجھ ہیں, جانوروں میں بھی, پرندوں میں بھی, انسانوں میں بھی. کریم, کریم سمجھتے ہیں نا, کریم جوڑا, نفیس. فلاں صاحب بڑے کریم ہیں, یہ شہر کی کریم اکٹھی ہوئی ہے, وہ کریم اور ہے, وہ انگلش والی کریم, یہ اردو والے, عربی والی کریم. ھذا خلق اللہ ہے, ہمارے یہاں تو کریم اسے کہتے ہیں جو غیبت زیادہ کرتے ہیں. شہر کی کریم اکٹھی ہے یعنی سارے بدماش اکٹھے ہیں شہر. اس کا مطلب ہمارے ہاں مراد یہ ہوتی ہے کریم. نعوذ باللہ من ذالک. ھذا خلق اللہ ہے, یہ ہے اللہ کی پیدائش. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, دکھاؤ بت پرستو کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ان کو بھی تو لے آؤ,
تمہارے بتوں نے بھی کچھ پیدا کیا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو ہمیشہ کھلا گمراہی میں ہے۔ امام بھی مبین، کتاب بھی مبین، نبی رسول بھی مبین، یاد ہے نا، دین بھی مبین، امام بھی مبین، شیطان بھی مبین، دیکھیں ذرا، اور ضلال بھی مبین، ادب بھی مبین، سب کھلا، کوئی یہاں چھپی ہوئی بات نہیں، ہڈن کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہی کھلا اوپ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، سبحان اللہ، اور تحقیق ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، کیوں؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ اللہ کا شکر کرو۔ حکمت اس لیے دی جاتی ہے کہ شکر کرو، نہ ٹھٹھا و مذاق اڑانے کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، طلاقت زبان ہے، آپ لینگویج جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے وزڈم دی ہے، اس کا مس یوز مت کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہ کرو، استہزاء کے لیے۔ انشکر للہ، شکر ادا کر اللہ کا اے لقمان۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کر لیتا ہے اللہ اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید، اللہ کی تعریف بہت ہے، وہ محتاج نہیں کہ یہ بے ایمان تعریف کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے، یہ نصیحت ہے، یہ وصیت کے نام سے کہا جاتا ہے، اصل میں نصیحت، عربی میں نصیحت اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، خیر خواہی کے معنی میں، وصیت نصیحت کے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان کہہ رہے تھے اپنے بیٹے سے، کیا کہہ رہے تھے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کا شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، تحقیق شرک ظلم عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے قسم کھائی ہے نا کہ مشرک کو جنت میں نہیں جانے دیں، اس لیے مشرک کا داخلہ مکے میں بھی ممنوع۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری کے عالم میں، کمزور پہ کمزور ہوتی گئی۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال لگ گئے، دودھ پلایا 2 سال۔ انشکر لی، اس لیے ہم نے انسان کو یاد کرائی ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ، انشکر لی ولوالدیک، تاکہ میرا بھی شکریہ ادا کر اے انسان، اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ آج کل امریکہ والوں سے کوئی سیکھے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا۔ مجھے کال آتی ہے ڈیلی، کوئی دن ہو شاید کال نہیں ہو، مولانا 1 منٹ خدا را بات کر لو، ترس گئے اپنی اولاد کو کہ 1 لمحہ بات کرتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی اولادوں کے اوپر، خدا عذاب میں مبتلا کرے ایسے بے ایمان اولاد والوں اولاد۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو نے اگر شکریہ ادا نہ کیا میرا اور والدین کا تو الیہ المصیر، بعض گشت تو میرے ہی دربار میں ہے، میں تجھے دیکھ لوں گا، یہ اللہ نے دھمکی بھی دی، میں پھر دیکھوں گا تجھے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے کہ تو شرک کر میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں آ کر جا، ڈٹ جا، ان کی اطاعت نہ کر۔ اگر ماں باپ کہیں کہ کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، تو یہاں تھوڑی اطاعت کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھی معاملہ اچھائی سے کر۔ سبحان اللہ، مشرک ماں باپ سے بھی معاملہ اچھائی سے کر۔ کیا کہنا، یونیورسلٹی آف اسلام۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور فالو کر اس راستے کو، اس کے راستے کو جس نے میری طرف رجوع کیا۔ توبہ انابہ کہتے ہیں نا، انابہ رجوع،
ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہاری بارگاہ میرے ہی تو دربار میں ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے، میں دیکھ لوں گا۔ وہی پھر دھمکی آ رہی، یا بنیا، پھر وصیت، وہ نصیحت، ایڈوائس، اے میرے لخت جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ، اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی بڑے پتھر کے اندر ہو، صخرہ پتھر، یا زمین و آسمانوں میں چھپا ہوا ہو، یا اتے بے اللہ، اللہ اسے پبلک میں لے آئے گا۔ فکر نہ کر، بے صبری نہ کر، میں نے ڈونیشن دیا ہے، میری شہرت کیوں نہیں ہوئی، میں نے جلسہ کرایا تھا، مجھے انعام کیوں نہیں ملا، صبر تو کر بیٹا، آئے گا، اللہ لے آئے گا۔ کیا کہنا، زبردست نصیحت ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سے بہتر لطیف کون ہے، اللہ سے بہتر خبیر کون ہے، اس سے بہتر تو باریک بین کوئی نہیں نا، نہ اس سے زیادہ کوئی جاننے والا۔ یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر نماز کو، وامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کر، ونہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کر، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جو تجھے پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، سبحان اللہ، یا انبیاء اولی العزم ہے، یا تو صاحب عزم ہو جائے گا اگر تو اولی العزم مومن بن جائے گا، اگر تو نماز قائم کر، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر، اور مصیبتوں پہ صبر کر، تو تو اولی العزم مومن بن جائے۔ چار کام کر، ہاں، ولا تصائر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو، اپنے چیکس کو پھلا نہیں، اکڑ کے جو بات کرتے ہیں، کبھی سینہ اکڑا ہوا، کبھی گالیں اکڑی ہوئی ایک دم، جی ہاں، ولا تصائر خدک للناس، اپنے گالوں کو پھلا کے لوگوں کے لیے بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور وہ زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چل، سبحان اللہ، کیا وصیت ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تحقیق اللہ دوست نہیں رکھتا ہر مختال کو، مختال خطل سے ہے، خطل کہتے ہیں تکبر کو، خطل تکبر، متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، فخور، اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، فخر کرنے، میں تو پیسے والا ہوں، میری تو گردن اکڑی ہوئی ہے، ایسے نہ کرو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، اس کی غربت کا مذاق نہ اڑا، اپنے آپ کو زیادہ شو آف نہ کرو کہ کل خدا نہ خواستہ یہ پیسہ چلا جائے تو شرمندگی ہو جائے۔ اس نے کس سے وفا کی؟ پیسے نے کس سے وفا کی؟ وقصد فی مشیک، اور جب چل تو میانہ رو چل، ہاں، ایسے نہیں جیسے ہماری بیبیاں چلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی گھوڑوں کی استبل سے کوئی آ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں کہ رہے اللہ کا نام۔ جی ہاں، وقصد فی مشیک، ایک مرتبہ مجھے مار پڑتی پڑتی بچی، ایک جگہ میں دے رہا تھا درس رمضان میں، کوئی بہن بیچاری آئی ہوگی ٹک ٹک کرتی ہوئی، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو اپنی روٹین سے بات کر رہا تھا، مجھے سیکٹری صاحب نے بتایا کہ مولانا باہر نہ نکلنا، وہ ڈنڈا لے کے ایک عورت کھڑی ہے، کہ مولانا نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میرے خلاف، حالانکہ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، بڑی مشکل سے بچا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وقصد فی مشیک، اپنی معاشیے میں درمیانی راستہ اختیار کر، چل تو میاں روی سے چل۔ بغضض من صوتک، آواز کو زیادہ بلند نہ کر، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑبڑانے والے لوگ ایسے بڑبڑاتے ہیں کہ کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں۔
शाबाश शाबाश, जगाया कि नहीं सही है। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज को धीमा रख, बात कर तो धीमी बात कर। हमारे यहाँ कहते हैं कि मौलाना बोला जो धीमा खुतबा देता, क्या करे, किधर जाए, चीख के खुतबा दे तो उसको बुलाओ, क्या किधर जाए। इन्ना अनकरा लस्वात लसौतुल हमीर, अल्लाह अकबर, चीखने चिल्लाने वाले को अल्लाह ने गधे से ताबीर किया। ताकीक मकरू आवाज तो गधे की है, तू गधा बन के ना बोल, मैंने तुझे इंसान पैदा किया है, प्यार से बात कर, गधों की तरह बात ना कर। चलिए अब वो छुट्टी में मिल गई कि इंसान को गधा कहा जा सकता है किसी वक्त, अगर वो गधों जैसी आवाज निकाल रहा। हमारे एक बेचारे मौलाना थे, उनका लक़ब था गधा, अभी भी जिंदा है माशाल्लाह। हाँ 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 भाई पाकिस्तानी बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं उनको स्पॉन्सर भी कर देता हूँ ताकि आप देख भी लें बेशक। तो वो अपना जब तारुफ कराते थे, सराइकी थे, तो सबसे पहले तारुफ मुझसे जो हुआ, तो मैंने कहा कि साईं आपका तारुफ क्या? मुझे साईं गढ़ो कहते हैं, यानी गधा कहते हैं। मुझे बड़े खुशी से बता रहे हैं कि मुझे सुन तो रखा था हमने कि पाकिस्तान में एक गधा भी है जो मौलाना बन गया है, तो उन्होंने अपना नाम ही बकायदा गढ़ो रखा हुआ, इश्तिहार में छप रहा है फला फला साहब गढ़ो, उस सराइकी में गढ़ो कहते हैं, गधे नाम हो कहते हैं। इन्ना अनकरा लस्वात लसौतुल हमीर अलम तरो अन्न अल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुमने नहीं देखा कि ताकीक अल्लाह ने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए आसमानों को, जो कुछ जमीन में है उसको, आसमानों में जो कुछ है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, सुभान अल्लाह, और उसने तुम्हारे लिए जायज करार दी नेमतें ज़ाहिरी हों या बातिनी हों। उनमें से एक टेलीफोन भी ज़ाहिरी नेमत है, ज़ाहिर ये याद कराता रहता है। व अस्बगा अलैकुम, अल्लाह अकबर, जाहिर कर दी तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें ज़ाहिरी और बातिनी। व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, और लोगों में से बाज़ लोग वो हैं जो अल्लाह से झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, अल्लाह के बारे में, अल्लाह में झगड़ा करते हैं। वला हुदन, न उनके पास हिदायत है न कोई किताब मुनीर है, झगड़ा कर रहे हैं। अल्लाह, इस अल्लाह के तमाशे देखिए, उनको अमीर बना दिया, हमें गरीब बना दिया। हाँ बाकायदा ये झगड़े हो रहे। पैदा कील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, और जब कहा जाए कि तुम इत्तिबा करो, उनको कहा जाए कि तुम इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, हम अल्लाह के नाजिल करदा की क्यों फॉलोइंग करने लगे। जिंदाबाद हमारे आबा व अजदाद, जिस बुत परस्ती में वो थे उसी बुत परस्ती में हम भी रहेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबे। चलिए, अवलौ कान शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर, क्या शैतान उनको बुला नहीं रहा आग के अजाब की तरफ। सईर कहते हैं आग को, वो जो आग है जलती खोलती हुई आग, क्या शैतान इन हीरो बहानों से उनको अजाब नार की तरफ बुला नहीं रहा कि वो जल के राख हो। वमन युस्लिम वजहहु लिल्लाह, याद है क्या अर्ज किया था, थोड़ा सा अल्लाह धमकी देता है, फिर अल्लाह को ख्याल आता है कहीं मेरे बंदे बेचारे, देखिए फिर थपकी आ गई, धमकी थपकी, इसी का नाम कुरान है। धमकी थपकी धमकी थपकी थपकी धमकी, बस इस तरीके से। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह है, और जी हाँ, और जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सपुर्द कर दिया, सुभान अल्लाह, ये सपुर्द ही समझिएगा, जिसने अपनी जात को माइनस कर दिया और कह दिया मैं जो कुछ हूं अल्लाह के लिए हूं, बारेला गवाह रहना, अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, तेरी प्रमोशन कर रहा हूं, जिसने ये कह दिया कर दिया, वह मोहसिन, और वो मोहसिन भी हो, नेक भी हो, ये नहीं कि कह रहा है जबान से बारेला मैं तो तेरा हूं और बैठा हुआ है सैलमे के अंदर, है ऐसे ना। हाँ शाबाश शाबाश।
فقد استمسک، ایک وہ ہمارا امام برگاہ ہے لاہور میں، السلام علیکم، علیکم السلام، وہ پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، نام بھول، ہاں صاحبزاد، ہاں یہ اس قسم کا کوئی نام ہے ان کا، ذہن سے اتر گیا. وہاں مجلس پڑھنے گئے تو ان کا امام برگاہ تقریباً سینما کے سامنے ہے. ہم غلطی سے سینما میں چلے تو سینما کی ظاہر ہے کہ سینما والے تو ہمارے بہت چاہنے والے ہوتے ہیں نا. اس سینما کا مالک تو آیا، اس نے کہا میں صدقے جاؤں بسم اللہ، آج رہتے رہتے میں نے کہا بھائی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں یار، وہ امام برگاہ کہاں ہے؟ اچھا صحیح وہ سامنے ہے. تو یہ بھی ہو جاتا ہے بات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جی ہاں، فوٹو ووٹو لیں تو بدنام بھی کر دیں گے. یہ امریکہ والے اچھے ہیں بیچارے، بدنام نہیں کرتے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے گویا عروہ وثقی کو پکڑ لیا، جس نے سپرد کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے سامنے، اور محسن بھی ہو تو وہ یوں سمجھے کہ عروہ وثقی کے ساتھ متمسک ہو گیا. وہ عروہ وثقی جو آیات الکرسی میں ہے، مضبوط رسی وہ ہے. تو کون ہے مضبوط رسی؟ مولا علی. شاباش، خبر باز زندہ باد، مولا علی زندہ باد. یہ ہوئی نا بات، شاباش. اب نعرہ لگا اچھا انہوں نے کہا ملک صاحب، چلو اللہ تعالیٰ ملک صاحب کو جزائے خیر عطا کرے. چلیے کوئی بات نہیں، نقل مروانے کا بھی ثواب ہوتا ہے. راجہ صاحب سے پوچھ لیجئے کہ نقل کا کتنا ثواب ہے. چلیے ملک الطاف صاحب کو اللہ صحت دے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہے امور کی عاقبت، انجام بخیر. یاد رکھنا اللہ کے پاس ہے، انجام بشر بھی اللہ کے پاس ہے. ایسے نہ ہو کہ انجام بشر ہو جائے. وہ کیا اس کا نام ہے خبر بھائی، وہ جو وہ آیت اللہ بھی بن گیا تھا، ابو الفضل برقعی لعنت اللہ علیہ. آیت اللہ بننے کے بعد لعنت اللہ علیہ بن کے دشمن زہرا، دشمن علی بن کے، نجدی بن کے، ملعون بن کے، ناسبی بن کے دنیا سے گیا. تو اس لیے خیال رکھنا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ساری زندگی تو آپ اچھے رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور آخر میں کوئی ایسی غلطی. دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمبل رہیے گا، ہمبل، اسی سے بچیں گے. روڈنس، تکبر نہ آ جائے. 2-4 نمازیں پڑھ لی، حج کر لیا 1-2 دفعہ تو بالکل بٹر ہو گئے، اس سے برباد ہوتا ہے. ہمبل رہیے، ڈرتے رہیے گا. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جو کفر اختیار کرتا ہے اس نے اپنے کفر سے آپ کو میرے حبیب کیا نقصان پہنچایا ہے. میرے حبیب کچھ لوگ ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اس کے کفر سے آپ کو کیا ملال ہے؟ جہنم میں جانے دیں میرے حبیب. دیکھیے حضور کا مزاج دیکھیں کہ وہ اپنے گناہگاروں کے لیے بھی، نعوذ باللہ من ذالک، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ان کے لیے بھی ان کے دل میں نرمی تھی. لا الہ الا اللہ، کیا نرمی ہے حضور کی، سبحان اللہ. اور اس کا ہم نے اظہار دیکھا ہے پرسوں، ماشاء اللہ. پرسوں جو نیو یارک والوں نے تاریخ رقم کر دی یو این او کے سامنے، شیعہ اور سنی سامنے. شیعہ تو کم تھے، ویسے بھی کم ہے بیچارے، مگر یہ کہ جو پرسوں جلوس تھا، پروٹیسٹ تھا، ماشاء اللہ، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہترین تاریخ رقم کر دی. پاکستان کے ٹی وی پہ بھی خبرنامے میں دکھایا گیا ہے، میری تقریر کو بھی دکھایا، 7 منٹ میرا انٹرویو بھی الحمدللہ دکھایا. اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو بھی قبول فرمائے، اور جو آپ نے پچھلے جمعے کو پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا، اللہ اسے بھی قبول و منظور فرمائے. الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی تو ان کی بارگشت ہے میرے حبیب. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم ان کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیں گے، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ نہ پریشان ہو، جو آپ کو چھوڑ رہے ہیں نا، ہم نپٹیں گے ان کے ساتھ، آپ اپنا کام کرتے جائیں. فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ہم انہیں بتائیں گے جو عمل کرتے تھے وہ. ان اللہ علیم بذات الصدور، تحقیق اللہ جانتا ہے دلوں کے راز. اللہ سینوں کے حالات. ذات صدور سمجھ گئے؟ ہاں. نُمَتِّعُهُم قَلِيلًا، لا الہ الا اللہ، بڑا سخت جملہ ہے.
نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، تھوڑا عرصہ تو ہم ان کو پہنچائیں گے فائدہ، پھر ہم ان پر ایسی سختی کریں گے کہ ان کو مجبور کر کے جکڑ پکڑ کے غلیظ عذاب کی طرف لے جائیں گے. میرے حبیب آپ نہ گھبرائیں، دیکھنا ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے حبیب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کہتے ہیں اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ فرمائیے الحمدللہ، اس کی حمد ہے نا، جن سے حمد اس کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر تو جاہل ہے. للہ ما فی السماوات والارض، بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیسے والا ہو گیا، اب میں کیا جاؤں امام بارگاہ میں، پیسہ ہی اتنا میرے پاس ہو گیا ہے. اللہ کو بھی دیر لگے گی مجھے غریب کرنے میں، وہ ایک لمحے میں غریب کر دیتا. اللہ اکبر. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کی. کوئی ملک ولک نہیں، یہ سب مجھ سمیت جعلی ملک ہیں. اصل ملک ہو، ہم تو جعلی ملک ہیں، نام کے ملک، بے ملک نواب. ان اللہ هو الغنی الحمید، تحقیق اللہ غنی بھی ہے. سمجھے غنی کون؟ اللہ. کسی اور کو نہ کہ ہاں شاباش وہ امیر ہے، اس کو گوارا ہے امانت، وہ کہہ سکتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. ہم تو سب فقیر. ہاں وہ شاعر نے کیا کہا تھا، ہم تو فقیر ہیں درے امیر کے، تو سرکار کے فقیر. ان اللہ هو الغنی الحمید. ایک ہمارا میراثی تھا، میراثی جانتے ہیں نا، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے ان کو میراثی کہتے ہیں. ہاں میراث، ہاں میراث والے. تو میراثی تھا ہمارا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو بندے نے پوچھا کسی نے کہ میراثی تیرے پاس کیا عمل تھا کہ تو جنت میں ہے؟ اس نے کہا میں تھا پاکوں کا میراثی. مجھ سے جب فرشتے پوچھنے آئے تو میں نے کہا کہ ہمارے ملک تو اپنے کمی کو وہاں رکھتے ہیں جہاں ملک ہوتے ہیں، تو جب میرے سردار آل محمد ہیں تو مجھے وہاں پہنچا دو، وہ بتائیں گے جواب کیا. ایسے بھی تو لوگ بخشے جاتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. وہ راجہ صاحب کے والد صاحب بخشو کا قصہ تو آپ نے سنا ہو، بخشو کو امام زین العابدین کا اردلی رکھ دیا اللہ نے، دوڑے سناتا تھا. اللہ پہلے تو ہمارے ملک الطاف سنتے تھے دوڑے، آج کل چھوڑ گئے. فجر کے بعد ہر روز مجھ سے سنتے تھے دو دوڑے، آج کل وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سن نہیں رہے. اللہ ان کو توفیق دے کہ دوبارہ وہ سنیں. جی ہاں. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. میں نے وہ کربلا کا واقعہ شاید آپ کو بتایا کہ یہ میرے خیال میں 4 سال پرانی بات ہے. میں نے مصائب پڑھا انگلش میں، مصائب پڑھے اردو میں، مصائب پڑھے عربی میں، مصائب پڑھے فارسی میں. سائیں آئے ہوئے تھے کچھ ہمارے کچھ شریف کے، ہمارے جوید صاحب کی جو وطن ہے اس کے سرائکی اسپیکنگ. ایک سائیں نے مجھے کہا کہ سائیں اگر آپ کو سرائکی آتی ہے تو 2 بند بھی سرکار کے سنا دیں. مجھے آ گئی حیا. میں نے کہا اگر میں یہاں خدا نہ خواستہ نخرہ کر جاؤں تو شاید میرے قبلہ ناراض ہو جائے. میں نے 2 بند پڑھے، 2 بند پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن مجید سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں. چھت میں سے رونے کی آواز آئی، چھت میں سے رونے کی آواز، چھت میں سے. میں حیران و ششدر ہو گیا. خدام دوڑے ہوئے آئے. ایک خادم سید رؤوف حسینی آج بھی زندہ ہے. اس نے کہا مجھے میرے جد حسین کی قسم، میں نے تقریباً 65 سالہ بلوغ کے بعد کی زندگی میں آج تک یہ سچویشن نہیں دیکھی کہ چھت روئی ہو امام حسین. تو کون ہے بھائی، تو ہے کون؟ وہ فوراً گھر دوڑا ہوا گیا، وہ 2 تسمیہ لے آیا میرے لیے. مجھے کہتے شیخ ادھر سے ہلنا نہیں. 2 تسمیہ میرے لیے لے آیا. اس نے کہا کہ یہ میرے جد حسین کی زری پر کئی صدیاں پڑی رہی تھی،
میرے پاس صرف یہ بچ گئی ہے، دونوں میں آپ کو ہدیہ کروں. اسے دونوں مجھے دے دی، ایک اڑ گئی وہیں پر پڑھتے ہوئے، اور ایک میرے پاس آج بھی موجود ہے الحمدللہ. تو سرکار کے دیکھیے یہ تھوڑا سا انسان کو سمجھنا چاہیے، ان کا جو واسطہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں بچائے گا، ہمارا ایمان ہے وہ بچائے گا. ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ وہ حدیث کے مرادف جملہ ہے قرآن کا. حدیث آپ کو یاد ہے، زیادہ طول نہیں ہوگا. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر دنیا کے تمام درخت زمین کے کلمے بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور سمندر پھیل کر 7 سمندروں تک سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. حضور نے کیا کہا تھا؟ یا علی، اگر کائنات، پوری کائنات کا کرۂ ارض کاغذ بن جائے، کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، کائنات کا پانی سیاہی بن جائے، انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں، فرشتے حساب کرنے والے بن جائیں، ما احصوا فضائلک یا ابا الحسن، تیرے فضائل ختم نہیں ہو سکتے میرے محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہاری تخلیق، نہیں ہے تمہارا محشر میں اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، اللہ کے نزدیک تو ایک سانس کی طرح ہے. بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیسے کرے گا؟ ایک سانس کتنی دیر لگتی، ایک نفس، نفس ہو تو سانس، نفس ہو تو ایک شخص، ایک شخص کے لیے کتنی دیر لگے؟ اتنی دیر پوری کائنات کے لیے اللہ کو لگے. ان اللہ سمیع بصیر، تحقیق اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تحقیق اللہ داخل کرتا ہے رات کو زمین میں، اس رات کو دن میں اور دن کو رات میں. فسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے شمس کو بھی اور قمر کو بھی. کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خبیر. علیکم السلام. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ جو کچھ سنا ہے نا آپ نے، یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے تھے، سب کا سب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہے حق. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ حق. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جو یہ پکارتے ہیں جن کو بتوں کو، وہ کیا ہے؟ باطل. کچھ لوگ ویسے خدا بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ہمارے جگہ سب ایک صاحب کو جانتے ہیں، انہوں نے یہاں نیو یارک میں خدا بننے کی کوشش کی تھی، آج ان کا نام گالی بن. ایسے نہیں، خدا بننے کی کوشش نہ کریں، اپنی حدوں سے کراس نہ کریں. وہ کہتے تھے کہ کس کی مجال ہے وہ نیو یارک میں ہمارے علاوہ سروائیو کرے، آج کس کی مجال ہے ان کے ساتھ سروائیو کرے، نام ہی گالی بن گئی. ایسے نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی اوقات میں رہے.